جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دو دو یہودی عالم جا رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی الگ کوئی سلطنت بنا سکتے ہیں. تو پہلے والا اس کوشش میں ہوتا ہے کہ ہم جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو گرائیں اور پھر اپنی حکومت بنائیں اور پھر لوگوں کو بتائیں کہ ہم مظلوم ہیں اور پھر ہم ایک ان سے علاقہ لیں اور پھر وہاں پہ ہم اپنی ارض مقدس بنائیں اور پھر اس ارض مقدس پہ ہمارے جو آخری جو نبی ہیں جو وہ آئیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ ہمارا نبی ہے. یہ ان کو گولی یہ گولی یا یہ دھوکہ یا یہ ٹافی ان کو جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں کہ یہ ٹافی ان کو جو ہے یہ شیطان نے دی ہے اور ہر نبی نے دجال کے بارے میں بتایا. ہر نبی نے ہر نبی نے. تو یہ ایک ایسا رول تھا شروع سے ہی کہ شیطان سب کو بتاتا تھا کہ ایک خلیفہ آئے گا اور وہ تمہیں دنیا پہ سکسیس دلائے گا. اور اولیت الشیاطین کو یہ میسج ملتا ہے کہ جنت شیطان کے ہاتھ میں نا ابلیس کے ہاتھ میں, تو وہ ایک خاص جنت میں ہمیں لے کے جائے گا. اور یہی قیامت کے دن جب سب لوگ جنت دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ کی طرف اور بائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ کی طرف. تو دائیں ہاتھ کا مطلب ہے اچھے اعمال والے, وہ دایاں بائیں میں ہم گھوم جاتے ہیں. اور بائیں ہاتھ کا مطلب ہے برے اعمال والے. دو کیٹیگریز ہیں جس طرح دن اور رات, سورج, یہ دو کیٹیگریز ہیں. تو وہ جو جو یہ جو یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ اپنی طرف, اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں جو کہ جن کے پاس اعمال نہیں ہوں گے اور جن کو اب فیصلہ ہو جائے گا کہ اب آپ لوگ جو ہے جہنم میں جا رہے ہو, تو وہ پھر ابلیس کے پاس جائیں گے سارے اور اس کو جا کے کہیں گے کہ تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں جنت میں لے کے جاؤ گے. تو وہ خطبہ دے گا وہاں پہ, وہ کہے گا کہ بے شک اللہ کی ذات پاک ہے, اس کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا, اور اب تم میرا کوئی قصور نہیں ہے, تم لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور تم یہاں تک پہنچ گئے. الٹیمیٹلی معاملہ انسان کی اپنی چوائس کا ہے. اوکے. تو یہ جو اولیاء الشیاطین ہے یہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست یا شیطان کے دوست, دو ہی کیٹیگریز ہیں, تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. درمیان میں ایک مڈل کیٹیگری ہے جو فیصلہ کر رہی ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. اوکے. تو وہ سب کو کہتا ہے کہ دجال آئے گا اور آپ کو دنیا پہ گورنمنٹ مل جائے گی. اور گورنمنٹ ان کو کون سی چاہیے؟ ان کو دنیا کی بھاگ دوڑ چاہیے, ان کو پیسہ چاہیے, جیسے فرعون کے پاس تھا, جیسے نمرود کے پاس تھا, ان کو وہ واپس چاہیے. اچھا, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بادشاہ بھی بنایا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو نوازا, داؤد علیہ السلام کو نوازا, داؤد علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کو نوازا. تو یہ تقریباً کو 100 سال کی ایک ایسا پیریڈ تھا بنی اسرائیل کا جس میں دنیا پہ یہ بہت سکسیسفل تھے. لیکن اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ وہ اس اس معجزاتی زندگی کو دیکھ کے, اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی معرفت اور محبت کا جو پہلو باقی رہنا چاہیے تھا وہ قدرے مٹتا گیا آہستہ آہستہ. وہ مٹتا گیا آہستہ آہستہ. اور اسی گلوری کو دوبارہ لینے کے لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ارض مقدس چاہیے. اوکے. اب اس ارض مقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو ان سے نبوت لے کے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دی. اور نبیوں کا قتل میں جو تین میجر مطلب تین جو بڑے کیسز ہیں جو مجھے آپ کو بھی پتہ ہے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ تو آن دا ریکارڈ ہے نا. تو مطلب اگر یہ کوئی ہسٹری بیس تو بات نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا اور وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے کے آئیں گے. اب یہود ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں نبی مانتے ہی نہیں, وہ ایکچولی موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں. تبھی قرآن میں ہر جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا کم ذکر آتا ہے. اور پھر ان کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو موسٹلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ایسے تھا, اور پھر قریش کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگوں نے ایسے کیا تو تم ایسے نہیں کرنا. اوکے. تو اب یہ جو لوگ ہیں جو اس ارض مقدس اس ڈرامے میں دکھاتے ہیں کہ یہ ایک یہودی کوشش کر رہا ہے, یہ obsessed ہے, یہ possessed ہے, یا یہ سحر زدہ ہے اس وسوسے اور اس وحی سے جو اس کو شیطان کی طرف سے آتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جن کے دل خالی ہوتے ہیں, جو خواہش کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, جو جیسے پچھلے دنوں مجھے میری بیگم نے بتایا کہ سم ہاؤ کسی جگہ پہ کوئی انٹرویو تھا کسی بندے کا جو کہ ڈیپ ویب یا ڈارک ویب سے کسی طرح سے بچ گیا. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی غریب جو لوگ ہوتے ہیں, اس نے کہا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, وہ عموماً استعمال ہوتے ہیں. وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ وہ انہیں کہتے ہیں تم ہمارا یہ کام کر دو, ہم تمہیں مالدار کر دیں گے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو 5-10 سال کے لیے یا 2-3 سال کے لیے بہت مشہور کر دیتے ہیں. اور مشہور وہ لوگ کیسے کرتے ہیں کہ وہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے اور شیاطین کی جماعتیں ساتھ لگ جاتی ہیں, اور یہ کچھ ایسی موویز, ایسے ایسے رول, کچھ ایسی پبلسٹی کرتے ہیں. آف کورس شیاطین ہیں اور جنات کے ٹولے ہیں ساتھ میں, مطلب وہ جو برے جنات ہیں, جنات میں تو اچھے لوگ بھی ہیں, کہ جو لوگ
ہمارے جو پوزیسڈ کلوبز ہیں، جو پوزیسڈ برینز ہیں، ان کو اب جیسے ایک میسج آتا ہے، جیسے آج کل وہ آیا ہوا ہے ایک ڈال کا آیا ہوا کو لابوبو ڈال ہے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن ایک میسج آتا ہے اینڈ ود ان آورس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ایک فلم آتی ہے بچوں کی، ود ان آورس سب قلوب اس پہ پوزیس ہو جاتے ہیں. ایک خبر آتی ہے انڈیا پاکستان سے، جیسے رجب بٹ کی خبر آئے گی ابھی، وہ مجھے تو خبریں ملتی ہیں، مطلب بیگم سے مل جاتی ہیں، دوستوں سے مل جاتی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ کوئی بندہ اپنی وائف کے ساتھ دکھا رہا ہے میں امریکہ میں میرا گھر ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. مطلب ہم ایک سیکنڈری ورلڈ میں ہائپوتھیٹیکلی کنیکٹڈ ایکچولی. اس ورلڈ کو، جو امیجنری ورلڈ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم سب کے اندر کا جو رستہ ہے، اس کے تھرو ہمارے قلوب کے اوپر رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور اس کے پیچھے استعمال ہوتے ہیں ہماری سوچیں، ہماری خواہشات، ہمارے ویژن کے. میں نے مطلب جیسے ہمارے نارمل ویژنز ہیں، گھر بنانا ہے، بچے بیانے ہیں، اب یہ ضرورتیں یہاں سے انسان شروع، پھر اپنی خواہشات بھی ہوتی ہیں، یہاں سے انسان شروع کرتا ہے. لیکن جب اکیلا بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے کو زیادہ کیوں مل رہا ہے اور مجھے کم کیوں مل رہا ہے. تو خیر، اب یہ جو یہ ایک چیز نکلتی ہے اور وہ سب کو افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ مینٹلی ہم سب لوگ بیچ شدہ ہیں، اور ہم سب لوگ اس ورچوئل ورلڈ کا حصہ ہیں. ایوری ون، کہیں نہ کہیں ہمیں اب اس کا حصہ بننا پڑتا ہے. کریڈٹ کارڈ سے استعمال کرنے ہیں، ای میلز ہم نے استعمال کرنی ہے، ملکوں کی ٹرانزیکشنز، بینکس، آفیسز، ہم اپنا ڈیٹا آن لائن ڈالے بغیر نہیں چل سکتے. کیسا کیسا زبردست نظام ہے آج کی ڈیٹ میں. جس بندے کی ای میل نہیں، وہ گاؤں میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں گے ایسے بھی لوگ ابھی بھی. خیر، اس کے لیے خطرہ اس کا اپنا نفس ہوگا، تو وہ بھی بچا ہوا تو نہیں ہے اس فتنے سے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس کو چھوڑنے سے آپ اور میں سکسیسفل ہو جائیں گے، ہم یہ بات کریں کہ اس کو ماسٹر کر، اس سے زیادہ کی ایبلٹی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. خیر نہیں آؤ. تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسی طریقے سے جو مسلمان کو، جو اولیت الشیاطین کی بات چلی، کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی استاد یا رہبر نہیں ہوتا، تو اس کی خواہشات آہستہ آہستہ اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، اور ایسی اٹریکشن اس میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اٹریکشن سے خوشبو یا بدبو کریٹ ہوتی ہے، یا روشنی ہے یا اندھیرا کریٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مخالف طاقتیں یا پازیٹیو طاقتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. ہمیں پتہ نہیں لگتا، اور ہمارے ساتھ شیاطین یا فرشتے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ایجنڈا ہے شیاطین کا، اس کا پارٹ بن جاتے ہیں، اور ہم اولیت الشیاطین میں شامل ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہمارے میں سے جن کو نہیں پتہ، جو کہتے ہیں میں نے مرشد نہیں پکڑنا، یا جو میری مرضی، میرا جسم، میرا اسلام، ہز اسلام، ہر اسلام، بزرگوں کو نہیں ماننا، ٹک ٹاک یوٹیوب اکیلے استعمال کر لینا ہے. کہیں نہ کہیں یہ لوگ اپنی مرضی کا ریلیجن، جس میں تزکیہ نفس نہیں ہے اور ادب نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، یہ اس ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کوئی علمی ٹریپ میں آ جاتے ہیں، کوئی خواہشات کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، کوئی لالچ کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو جب انسان اس گروپ کا پارٹ بن جاتا ہے، تو وہ پھر اس ایجنڈے میں استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی آج کے ڈیٹ کے اندر بہت سے جن اور انسان جو ہیں، ان کو نہیں پتا وہ اس ایجنڈے کا پارٹ بن چکے ہیں، ایون گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی. کیونکہ جب میں اور آپ کسی کو میسج پاس آن کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو روکتے نہیں، تو وہ ہماری اپنی عادت بھی خراب کر رہا ہوتا ہے، اور ارد گرد میں ہم اس کو ایز اے میسنجر بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اوکے، اب جب سب لوگ اولیت الشیاطین یا اس جماعت کا حصہ بن گئے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ اور میں مس یوز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہمارا جو پرپز آف لائف ہے وہ الگ ہو جائے گا. تو اس ڈرامے کے اندر وہ دو یہودی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو یہودی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک کہتا ہے کہ ہمیں ارض مقدس چاہیے، اور دوسرا سے کہتا ہے ارض مقدس تم نہیں مل سکتے، تم نہیں لے سکتے جب تک کہ یہ جو لوگ تمہارے سامنے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، تم ان کو کسی لالچ میں نہ ڈال دو، ان کے دھیان نہ بدل دو. تو وہ کہتا ہے کیسے؟ وہ کہتا ہے ابھی دیکھو، وہ دونوں آگے پیدل جا رہے ہوتے ہیں، تو دو چور آ جاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. تو وہ چور کہتا ہے جو بھی ہے دے دو. تو ایک یہودی، وہ جو یہودی دوسرے والا جو ہوتا ہے، وہ اسے پہلے والے کو بتاتا ہے دیکھو میں تمہیں ایک کام دکھاتا ہوں. وہ ایک پیسے کی پوٹلی جو ہوتی ہے، وہ اشرفیوں سے بڑی ہوئی ایک تھیلی، وہ ایک چور کو دیتا ہے، کہتا ہے یہ صرف تمہارے لیے، دوسرے کو نہیں دینا. خیر وہ دونوں چلے جاتے ہیں. تھوڑی دور جب یہ جاتے ہیں تو وہ آپس میں دوسرا یہودی پہلے کو بتاتا ہے دیکھنا بھی یہ کیا کریں گے. ان میں لڑائی ہو جاتی ہے، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، اور ایک دوسرے کو مار دیتا ہے. تو وہ دوسرے والا پہلے کو کہتا ہے کہ جب تک تم ان کو، اس کی لالچ،
ان کا دھیان دنیا کی طرف نہیں لگاتے، ان کے دل کو ایکوائر لالچ کے تھرو، خواہش کے تھرو، ان کو ڈیٹریکٹ نہیں کرتے، ان کو اللہ اس کے رسول سے دور نہیں کرتے، تب تک تم بھول جاؤ ان سارے کاموں کو، تم تب تک اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ سٹوری اور یہ کہانی جو ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے انسان اولیت الشیاطین کا پارٹ بن جاتا ہے، اور ایسی بہت سی، اچھا وہ میں نے ڈیپ ویب کی آپ کو مثال نہیں میں بتا رہا تھا، وہ رک گیا درمیان میں۔ تو یہ تو پتہ لگ گیا کہ جب انسان کہیں جڑا ہوا نہیں ہوتا تو شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جو غریب بندے ہوتے ہیں یا بہت امیر بندے، وہ زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ضرورت ہوتی ہے، ایک تکبر میں استعمال ہو جاتا ہے اور ایک ضرورت میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے بہت زیادہ پیسے یا بہت کم پیسے سے آپ نے بچا کے رکھنا ہے، بس میں عزت سے کس طریقے سے، عزت اور کامیابی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ آپ کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا آپ نے، اور خود فرماتے تھے صحابہ کو کہ اگر میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل و رحمت سے جاؤں گا، کیونکہ اٹس اے بگ فائٹ، لیکن ہماری سکسیس کیا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی، ہماری اسٹرینتھ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ رب العالمین ساتھ ہے، اگر میں سمجھوں تو اوکے۔ سو یہ لوگ کیسے اپروچ کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو کچھ برے کام کروانے ہوتے ہیں، برے کام کروائیں گے تو اعمال جب جائیں گے، اعمال جاتے ہیں اور اعمال کا فیصلہ دنیا میں آتا ہے۔ قیامت تک کچھ انسانوں نے، جانوروں نے، جنوں نے، فرشتوں نے، قیامت تک اللہ نے ایک پروگرام بنایا اس پلانٹ ارتھ کے لیے، یا آدم کی اولاد کے لیے، ذریت کے لیے ایک پلان بنایا کہ اتنے ٹائم تک یہ لوگ اس دنیا میں رہیں گے۔ اس دوران جو بھی بندہ برے کام کرے گا تو اس کے بدلے میں پھر یا تو عذاب آئے گا یا معاف کر دیا جائے گا، یا مطلب اعمال جائیں گے اور فیصلے آئیں گے۔ تبھی جو آ کے ہم نے سورہ لقمان میں جب اسٹڈی کیا تھا کہ 5 چیزیں اللہ کے اختیار میں، قیامت کب آئے گی، کل کیا ہوگا، بارش کہاں ہوگی، کون کب مرے گا، اور بچہ پیدا کرنے والی خاتون کیا پیدا کرے گی، مرد پیدا کرے گی، بچہ لڑکا ہوگا لڑکی، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے اعمال کے اوپر۔ اس سارے پروسیس میں کچھ فکس چیزیں ہیں اور کچھ مطلب نصیب کی 2 چیزیں ہیں نا مقدر کی، ایک اوپن پارٹ ہے اور ایک فکس پارٹ ہے۔ فکس پارٹ ہے یہ ڈسپلے، ہم پلانٹ ارتھ پہ ہی رہیں گے، ہم جوپیٹر پہ نہیں چلے جائیں گے۔ اگر میں بادشاہ کے گھر پیدا ہو گیا ہوں تو میں بادشاہ کا ہی بیٹا ہوں، اگر میں کسی موچی کے گھر پیدا ہو گیا تو میں موچی کا ہی بیٹا ہوں، دونوں میں کوئی بہتر نہیں، اللہ کے نزدیک کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے۔ کھلا ہوا پارٹ کون سا ہے؟ قرب الہی کا، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے جنوں انسان بھاگو اپنے رب کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اینڈ انسان کو بنایا تھا اس سیف گھر کے لیے جو اس نے اپنے پاس بنایا، جنت ماوا، جو کہ سورہ نجم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے اللہ سے مل کے تو عرش کے دائنی جانب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور پاس ہی جنت ماوا بھی تھی، کہ دیٹ از دا سیکورسٹ پلیس۔ غالباً ایک اوپینین ہے کہ آدم علیہ السلام یہیں تھے، اس پہ ڈفرینٹ آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام یہاں بنائے گئے تھے یا کہیں اور بنائے گئے تھے، لیکن احادیث سے یہ تو بات ہے کہ عرش پہ آدم علیہ السلام کا وہ باڈی بنائی تھی، پھر وہاں پہ سجدہ بھی کروایا تھا، اور حاملین عرش اور ایک اسپیشل کیبنٹ ہے فرشتوں کی، جو آدم علیہ السلام نے جن سے ادب سیکھا، اور آدم علیہ السلام کو جن سے سجدہ کروایا گیا، یہیں پاس ایک جنت تھی جہاں پہ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا، اور یہیں سے پھر اتر کے یہ زمین میں، اور جو ابلیس تھا اس کی یہاں تک ایکسیس تھی بینگ جن، یہ سورہ نجم میں تمام سبجیکٹ ہے۔ یہ ایک اوپینین ہے، اب اس سے بہت سی اوپینین ہے کہ وہ دنیا میں تھی، جنت وہ کہاں تھی، بٹ اینی ہاؤ مجھے یہ میری ابھی تک کی اوپینین یہ ہے کہ وہ کہیں اسی جگہ پہ تھی، اور ابلیس بھی وہیں تھا کہیں۔ اوکے، اینی ہاؤ، سو اب جب 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 مطلب آدم ہم یہ بات کر رہے تھے کہ میرے ذہن سے سارا ٹریک آؤٹ ہو گیا، استغفر اللہ۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے، خیر سوری سارا ٹریک آؤٹ ہو گیا، اوکے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ تو یس، ہاں، ڈیپ ویب، ڈارک ویب، اب ہوتا کیا ہے، اور کبھی کبھی تھوڑا سا بھی دھیان آگے پیچھے جائے تو بلینک ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ تو ڈیپ ویب، ڈارک ویب میں کیا ہوتا ہے کہ تبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے کہ ہمارا نفس بھی کام کر رہا ہوتا ہے ہمارے اگینسٹ۔ تو ڈیپ ویب، ڈارک ویب میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی کمزوری یا لوگوں کی جو زیادتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں کچھ قصے ایسے کر کے آئے کہ اب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ بلیو نہیں کریں گے، کہ ایک بندے کو یہ ٹاسک ملتا ہے کہ آپ اگر اپنی ماں کو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو
یہ پیسے دے دیں گے. تو وہ بندہ اتنا مجبور ہوتا ہے، پہلے تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، بیعت کرتا ہے، اس کے اندر شیاطین چلے جاتے ہیں، یا اس کا برین کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر اس سے وہ برا کام کروایا جاتا ہے، تو وہ اپنی ماں کو مار دیتا ہے، پھر ماں کو مارنے کے بعد وہ واپس آتا ہے، پھر اس کو بھی مار دیا جاتا ہے کیونکہ اب ہمیں ایکسپوز کرے گا. لیکن اس برے کام سے ہاں جی، وہ الحمدللہ واپس ذہن میں بات آ گئی، اس برے کا وہ عمل جاتا ہے آسمان پہ، اور پھر اس عمل کا فیصلہ آتا ہے. تو جتنے برے اعمال ہوں گے، بے حیائی کے، بدکاری کے، جھوٹ کے، قتل و غارت کے، کرپشن کے، جتنے برے اعمال اوپر جائیں گے، اتنی ہی جلدی یہ اولیاء الشیاطین کی جماعت جو ہے اس کو سٹرینتھ ملے گی، اور تب ہی دجال اپیئر ہوگا. اور دجال کے اپیئر ہونے کے لیے ان کو عرض مقدس چاہیے، اور لوگوں کو بھلا دینا ہے، اور لوگوں کو گمراہی میں ڈال دینا ہے. اور اس سارے پروگرام کا شکار ہم لوگ ہیں، اور اس کے بہت سے اثرات ہمیں سوشل میڈیا ارے پرے سیاسی فارم میں نظر آتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ پکچر کو اس پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے، آپ کو آن گراؤنڈ سمجھ نہیں آئے گا کہ یار کوئی انسان کسی کو اتنی بے دردی سے کیوں قتل کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کو ملے گا کیا. بہت سی باتوں کے جواب سیاست نہیں دے گی، بہت سی باتوں کے جواب آپ کے لوکل آپ کو لوکلی نہیں ملے گا، آپ کو انٹرنیشنلی بھی پھر رب العالمین کا جو پرسپیکٹو ہے اس پرسپیکٹو پہ جانا پڑے گا، عالمی یا کائناتی پرسپیکٹو پہ جانا پڑے گا کہ یار یہ اس سب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک بہت بڑی فائٹ تھی، ابلیس ایک بہت بڑی فائٹ تھی کہ مجھے کنٹرول کرنا ہے سب چیزوں کو. اور کہانیوں میں سے کہانی ہے تفسیر میں، کہ پہلے شیاطین کی بہت اگریسو فارم تھی. ہم لوگ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے لیے اول اور آخر کچھ نہیں ہے. اور میں نے لاسٹ ویک ایک مووی دیکھی ہے، انسپشن لینارڈو ڈی کیپریو کی ہے. اٹس بہت کمپلیکس سبجیکٹ ہے، لیکن میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. تو آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیں. تو انورس پرسپیکٹو میں ہے کہ ٹائم ایک جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے، دوسری جگہ پہ کیسے کچھ ہو رہا ہے. خواب میں زندگی کیسی ہے، اور خواب کے اندر خواب میں کیا ہوتا ہے، پھر خواب کے اندر خواب میں کیا ہوتا ہے. میں کون سے خواب میں ہوں، میں اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں. کہ وہ مووی دیکھنے کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ میں چوتھے پانچویں خواب میں، خواب کے اندر خواب اور خواب کے اندر خواب میں ہوں. مطلب میں ہنٹ آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جب میں اللہ کے پاس تھا وہ میرا ایکچوئل تھا، عالم ارواح میں آیا یہ پہلا خواب تھا، پھر عالم دنیا میں آ گیا یہ دوسرا خواب ہے، اور اس کے اندر میری امیجنیشن تیسرا خواب ہے. اور ہر خواب کے اندر میرا ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک اٹ از دا سیم ٹائم. میں سلو در سلو ہوتا جا رہا ہوں. انسپشن مووی کے اندر یہ بہت کلیئرلی نظر آئے گا. خوشی بھی ہوئی کہ کسی انسان نے بنایا، دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ یہ کسی انسان نے بنایا. اس کو کیوں نہیں کسی ایسے بندے نے بنایا کہ جو قرآن اور حدیث اور اللہ والا ہو، اور وہ سب کو بتائے کہ کن فیکون، اور تخلیقی کائنات، اور جہاں میں بیٹھا ہوں اس میں یہ ڈفرینس ہے ٹائم میں. خیر نہیں، آؤ اس کو ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اول آخر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے نہیں، یہ ٹائم میرے اور آپ کے لیے. تو ساری صورتحال کے اندر یہ جو اعمال کا جانا اور اعمال کا آنا ہیلپ کرے گا اس بات کو پروف کرنے میں کہ اب دنیا کو رول اپ کر دیا جائے، اب دنیا کو ختم کر دیا جائے. اور یہ کس کا چیلنج تھا؟ یہ ابلیس کا چیلنج تھا. اب اللہ کو تو کوئی چیلنج نہیں دے سکتا، اللہ نے ابلیس کو خود ہی الاؤ کیا، کیونکہ اللہ کو کانفیڈنس تھا کہ آدم یہ جنگ جیت جائے گا. اب یہ کہنا بہت ہی بے وقوفی ہوگی یا کم علمی ہوگی کہ میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ شیطان لعین وہ آپ اللہ کا دشمن، مطلب اتنی کسی کی اوقات ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہو سکے. یہ ورڈ اٹ سیلف مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اللہ کون ہے. یہ آپ کو گریوٹی نہیں پتا، مطلب دیر از نو کمپیریزن کہ آپ کہیں اللہ کا دشمن ہے. آدم کا دشمن آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ لعنت پڑی اس کے اپنے عمل کی وجہ سے، لیکن عقیدے میں، یقین میں وہ میرے سے بھی آگے ہے. اس نے کہا تھا مجھے آپ کی عزت کی قسم میں اس کو گمراہ کروں گا، میں آپ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا
کہ حکم خود ساختہ عبادت سے زیادہ آگے ہے، حکم اور ادب خود ساختہ عبادت سے زیادہ آگے ہے. تو اس کو لعنت بھیجنے کی بجائے یا اس کو اللہ کا دشمن کہنے کی بجائے مجھے لگتا ہے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کا دشمن خود ہوں یا میں اپنا دشمن خود ہوں، کیونکہ میں اس کو پریزنٹ کر رہا تھا اور میرے پاس وہ بھی ایجنڈا ہی نہیں. تو جو بڑی لڑائی کیا تھی اس سارے کے پیچھے، اولاد الشیاطین کے پیچھے بڑی لڑائی کیا ہے؟ بڑی بڑی لڑائی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں، اور اس پہ ہمیں مینی ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کروں، اور پھر اس کے لیے میں نے یہ ڈیوٹی آسمانوں زمینوں عرش سب کو یہ کہا کہ تم یہ کام کرو گے. نے کہا جی ہم یہ کام نہیں کریں گے، لیکن انسان نے کہا یا اللہ میں کر لوں گا. تو اللہ نے کہا دیکھنا ایک ایسی مخلوق آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جو پریزنٹ کرے گی مجھے. اور کیا پریزنٹ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کی وہ باطنی راز اخلاقیات جو کہ باقی مخلوقات نہیں کر سکتی، جس میں ہم سر فہرست ہے اللہ کے نبی کی لائف، انبیاء کی قربانیاں، کربلا کا واقعہ جو کہ ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہائٹ آف ایکٹس جو ہے، جس میں ہم اکثر اللہ کے طریق شعار اللہ کی بات کرتے ہیں. بی بی ہاجرہ کا بھاگنا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، کربلا کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، یہ وہ چیزیں تھی جو کہ نہیں آ سکتی تھی لوگوں کے سامنے جب تک انسان نہیں ہوتا. اور یہ وہ اللہ کی شان ہے، یہ عاجزی، معافی، قربانی، محبت، عشق، پیار. مخلوق نہیں کر پائی یہ عشق اور پیار. اس کو کوئی ایسی اینٹیٹی چاہیے تھی جو میرے سے محبت کرے، جو جو سب کچھ ہونے کے باوجود جس کا دھیان میری طرف ہی ہو. باقی ادب اور خوف میں آگے نہیں بڑھی، انسان آگے بڑھ گیا. تو اب اس نے کہا اچھا تو ہم اوکے فیر نا سوری، کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ ہوتا نہیں تو اللہ مجھے معاف کرے، آپ لوگوں کو آپ صبر سے سن لیتے ہیں تو تبھی بات کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. میں نے کوئی لکھا ہوا تو ہوتا نہیں کہ کل یہ بات کرنی ہے. تو ہوا کیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بنائی، پھر اگین میں پہلے پہ اٹک جاؤں گا. شیاطین تھے، وہ اچھا بیہیو نہیں کر رہے تھے، لڑتے تھے، مارتے تھے، ان کے پاس کوئی ٹائم لائن نہیں تھی. یہ تفاسیر سے مختلف اوپینینز ہیں. پھر موت آئی، پھر ان سے بہتر مخلوق آئی، جن، جو کہ بیٹر تھے ان سے بہت زیادہ. پھر جنوں میں بھی ان کی ایج بہت زیادہ ہوتی ہے. جنوں میں بھی پھر ایک سرٹن ٹائم آیا کہ فتنہ فساد ہو گیا. پھر باقی تمام مخلوقات کے اندر ایک حدیث ہے جس کو مجھے 10 گھنٹے لگے تخلیقی کائنات کے اوپر سمجھنے میں. میں اس ویک یا اگلی ویک انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کروں گا. یاجوج ماجوج، اور کچھ ایسی قومیں ہیں جو کہ اس دنیا کے پلیٹ فارم سے باہر ہیں. وہ جو مشرق اور مغرب کے دروازے ہیں ان کے پیچھے ہیں. رائٹ سائڈ پہ ایک قوم ہے، لیفٹ سائڈ پہ ایک قوم ہے. ان قوموں کے ٹریولز کو ذوالقرنین علیہ السلام نے کیا تھا، سورہ کہف میں آتا ہے. ان کے پیچھے کچھ قومیں ہیں، اور ان دروازوں کے پیچھے یاجوج اور ماجوج ہیں جن کو ذوالقرنین علیہ السلام نے بند کیا تھا. یہ ایسے انسان تھے، لیکن آدم علیہ السلام کا بننا بھی باقی تھا. تو پہلے شیاطین، پھر آف کورس فرشتے، پھر جن. اینڈ جنوں میں سے پھر جنوں میں آف کورس وہ بھی لوگ ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. اور لیکن مطلب جنوں کے اندر ایک چیز قدرے زیادہ ہے، کیونکہ ان آگ سے بنی ہوئی نیچر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تکبر کا عنصر ان میں زیادہ ہو، کیونکہ وہ انرجی بینگ ہے مور لیس. خیر انسان مرکب ہے سب کا. مزے کی بات ہے انسان مرکب ہے سب کا. اب جب اس نے عبادت بہت زیادہ کی، ہزاروں لاکھوں سال کی، تو وہ جبرائیل علیہ السلام جنت ماوا عرش تک پہنچ گیا. اب یہاں سے آگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا، سدرۃ المنتہا، ایک فزیکل ورلڈ کی حد سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جو کہ پہلے جب پہلے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی حیرت اور تھی. پھر وہ گھر آئے، انہوں نے کہا مجھ پہ چادر ڈال دو. بعد میں اللہ کو بھی مل کے آئے، اور پھر جب مل کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہی جبرائیل علیہ السلام اب بہت چھوٹے لگ رہے ہیں، ساتھ ہی جنت ماوا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ کینوس ہے. تو اس نے کہا کہ میں ایکچولی وہ اس کے پیرنٹس بادشاہ یا کچھ ملکہ کے فارم میں تھے، اور وہ سردار تھا اپنے علاقے میں. اور اس ٹائم پہ فساد بہت تھا. تو جو فرشتے آئے، انہوں نے، اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں آدم کو دنیا پہ بھیجوں گا، آدم علیہ السلام کو، دوسرے اس جیسے آدم کو نہیں، جو کہ یاجوج ماجوج اور بہت ڈفرینٹ اور فارمز میں آلریڈی تھے. تبھی فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ فساد کریں گے. اس جیسے تو پہلے ہی فساد کر رہے ہیں. وہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا. جو علم ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کو اور اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا کیا، وہ ہے علم معرفت. باقی تمام انفارمیشن ہے، کہیں نہ کہیں مخلوقات کے پاس انفارمیشنز ہیں. یہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ علم غیب میں جو سب سے کمال
چیز ہے وہ اپنے رب تک پہنچنا ہے، اس کی معرفت اور محبت ہے. باقی اس کے علاوہ انفارمیشن ہے جو اللہ کے نبی کے پاس ٹنوں کی فارم میں تھی، پر ہمیں پتہ ہی نہیں اپنے نبی کا. اینی ہاؤ، تو اب یہ جو ابلیس ہے، یہ جب دنیا میں فرشتے آئے، انہوں نے پھر جنوں کو ہٹایا دنیا سے. تو یہ اس وقت چھوٹا تھا، اس کا نام عزازیل تھا. اس نے یہ فرشتوں کے ساتھ پھر آسمانوں پہ چلا گیا، یا اس کو اوپر لے جایا گیا قیدی بنا کے. اس نے وہاں پہ عبادات سیکھی، پھر عبادت کرتے کرتے یہ بڑا مقرب ہو گیا اور عابد اور زاہد ہو گیا. یہ ایک اوپینین ہے. یا دوسری اوپینین یہ کہ پہلے ہی بڑا عابد زاہد تھا اور اپنی عبادت کے ساتھ عرش تک پہنچ گیا. جو نفس کا تزکیہ کر لے، وہ نفس کا مطلب اصلاح کر لے، جو کہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نفس کو پاک کرنا، نفس کی اصلاح کرنا، جس کے لیے دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے. تو جو یہ کر لیتا ہے وہ ملائکہ جن فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. اور ہمارا جو دل ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑے آرام سے فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر کرام الکاتبین ہیں جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو مطلب بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن میرے اور آپ کے پاس ہے. اور میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ رات کو فلانا جن میرے ساتھ تھا یا فلانی چڑیل آ جائے گی. دو فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک حفاظت کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. یہ سوچ کیوں نہیں ہے میرے آپ کے اندر؟ اوکے، خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم بناؤں گا، اور آدم کو آپ اب آدم ہی مجھے پریزنٹ کریں گے. تو وہ لڑائی ہے ایکچولی. اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرے سے افضل نہیں ہے، میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا. اور اللہ نے کہا کہ یہاں سے مردود ہو کے اس کو نکال دیا، وہاں پہ نامراد کر دیا اور رجیم کر دیا. مطلب اس کے لیے آسمانوں کے رستے بند کر دیے. تو اس کو یہی بڑا غصہ ہے کہ اس انسان کی وجہ سے میں آسمانوں سے نکل گیا. جہاں جہاں عرش ہے، جہاں جنت ماوا ہے، وہ اس کا بدلہ وہ اتار رہا ہے جنوں میں سے جو اس کی اپنی اولادیں ہیں. اس کی اپنی اولادیں ہیں، وہ اسپیشل ایک کیٹیگری ہے جن کو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. لیکن عام جنوں کو رمضان میں بند نہیں کیا جاتا. نہ ہی میرا نفس جو جن ہے وہ رمضان میں بند ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. تبھی بہت سے لوگ رمضان میں بھی اپنی نارمل روٹین میں ہی ہوتے ہیں. ایک افیکٹ تو آتا ہے کہ جیسے اگر تھوڑی دیر کے لیے جنگ کے اندر آپ کا لیڈر، یا جیسے کلاس میں جو ٹیچر چلا جائے تو چلا جائے، لیکن اگر کلاس میں شریر بچے ہوں تو وہ شور تو پھر بھی کریں گے. لیکن ٹیچر نہ ہونے کی وجہ سے افیکٹ پڑتا ہے وقتی طور پہ. رمضان میں انہی شیاطین کو بند کیا جاتا ہے جو اسپیشل اس کی ضروریت سے ہیں، یا جو کہ کوالیفائی کر جاتے ہیں بینگ شیطان. وہ جنوں میں سے شیطان تو اس کے ساتھ ہی ہیں، جنوں میں سے اور اپنی اولادوں کو ملا کے انسانوں کی مدد سے جو خواہش پرست ہیں، اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے کے پروف کرنا چاہتا ہے کہ انسان از اے فیلئر. اس کو بھی دنیا کی طلب تھی، خالی مجھے دنیا کی طلب نہیں تھی. خالی میں دنیا کے پیچھے برباد نہیں ہوا، یہ بھی برباد ہے. جس کو آپ نے میرے سے سپیریئر بنا دیا، یہ بھی برباد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اور اس نے بھی ایگری کیا تھا اس پوائنٹ پہ کہ ان میں جو صادق اور امین ہے، جو مخلص بندے ہیں آپ کے، ان پہ میرا کوئی ایکسیس نہیں چلے گا. مخلص ہوا ہے جس کا اس کے رب کے درمیان میں ایک سیکیور کنیکشن ہے، اور جس کے درمیان میں کوئی آ نہیں سکتا. اور یہی وہ سیکیور کنیکشن تھا جو اسپرچولی اللہ کے نبی فزیکل ورلڈ میں دل کے ساتھ تو میرا بھی میرے رب کے ساتھ، اور آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کنیکشن ہے. لیکن فزیکل ورلڈ کے اندر جو کہ باقی مخلوقات کو نظر آئے، قرآن وہ تمام جو آیتیں، جو تمام رسیاں، وہ تمام دروازے، پورٹل جو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، وہ قلب کوئی چھوٹا سا 2 انچ کا یا 4 انچ کا کوئی پرزہ نہیں تھا. ایک ڈفرینٹ جہان ہے. مطلب یہ ڈفرینٹ جہان ہے، جیسے ایک خواب کی ڈائمینشن ہوتی ہے جس میں پورا قرآن مضبوطی کے ساتھ ایک سیکیور قلعے کی طرح اینڈ لیس، مطلب وہاں پہ وہ سیکیور ہے اور قیامت تک رہے گا. اور وہیں سے مجھے اور آپ کو کنیکشنز آتے ہیں جن کے قلب پاک ہو جاتے ہیں. ان کو معرفت الہی، اللہ کی محبت وہیں سے ملتی ہے. ہم ساری زندگی انفارمیشن طلب کرنے میں، لینے میں گزار دیتے ہیں، لیکن انفارمیشن کا تب مزہ ہے جب پیار اللہ سے ہو جائے. تو پھر اس کی نسبت سے انفارمیشن ہمیں اس کی تعریف اور شان لگتی ہے. لیکن اللہ بیچ میں نہ ہو تو انفارمیشن ہمیں علمی تکبر میں ڈال سکتی ہے. اور یہ پروسیس لمبا ہوتا ہے بائی دا وے. اللہ کرے کہ جلد از جلد ہم اس کو کمپلیٹ کر کے اللہ کی ذات تک پہنچے. تو وہ لڑائی کا پارٹ بن جاتے ہیں ہم ایکچولی، کہ میں آدم کو فلوپ کر کے دکھاؤں گا. تو ہم میں سے وہ لوگ جو پھر اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر لیٹ سے کوئی مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، جو پھر دل اپنے رب کی امانت جو ہے وہ خواہشات کے حوالے کرتا ہے، تو اس ایجنڈے کا پارٹ ہو جاتا ہے.
ناؤ اب اس اسٹوری کو واپس لے کے آئیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے. اب اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ اسی چیلنج کے ساتھ ہے جو جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا جب ہوا تھا. اور پھر اس کو جب دنیا میں لے کے آئیں گے تو پھر ملکوں کی تقسیم، سیاست، کنٹرول، پالیٹکس، خواہشات، پیسہ، دولت، لوگوں کی کو انویئر کرنا، لوگوں کو انفارمیشن کے بلاسٹ میں، بھور کے اندر ان کو پھنسا دینا، ان کو سمجھ ہی نہ آئے. کیوں لگی ہوئی ہو، میں نے اتنی فلمیں دیکھنی ہیں، میں نے اتنے ٹک ٹاک دیکھنے ہیں، میں نے اتنی گیمز کھیلنی ہیں، میں نے اتنے ابھی گھر بنانے ہیں، میں نے 4 گاڑیاں تو میرے پاس 15 اور ہونی چاہیے، میں نے اتنے ڈریسز. ان کو پھنسا دو اس کے اندر ہی. اور یہی کانسیپٹ پہ کام ہو رہا تھا. اینڈ اب ایک سکسیس فیکٹر نظر آتا ہے اس کے اندر، ایک کامیابی کا عنصر نظر آتا ہے اس کے اندر، کہ جب میرے گھر کے اندر بھی ویسی ہی فائٹ ہے کہ گیم کھیلنی ہے کہ نہیں کھیلنی، یوٹیوب دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی، ڈرامہ کون سا دیکھنا ہے، ڈرامہ کون سا نہیں دیکھنا. بہرکیف 10 منٹ ہمارے پاس اور ہیں ابھی. اس سارے معاملے کے اندر جب ہم نے بات شروع کی تھی کہ وہ دو جو بندے بات کر رہے تھے، وہ ڈرامے میں دکھایا کہ 2 یہودی ہوتے ہیں. تو ایک اس میں سے یہ کہتا ہے، اچھا اس میں ایک اور تیسرا یہودی بھی بتایا جو کہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا ایسے تمہیں سکسیس دینے کا، اور نہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کا دین ہے، نہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے. اور وہ اصل میں کہتا ہے کہ اصل شریعت جو ہے وہ وہی ہے جو نبی آخر الزمان پہ. اور بہت سے یہودیوں نے پھر قرآن کو مانا، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں جیسے کعب احبار اور ایک دو اور صحابہ ہیں عبداللہ السلام کر کے، جو پہلے یہودی رہبائز تھے. ان میں سے کم لوگ جو تھے وہ انہوں نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے آپ کو سپورٹ کیا. کرسچنز نے کیا، یس. یہودیوں نے کیا، یس. تو پھر وہ محمدی ہو گئے. تو وہ تیسرا یہودی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وہ جو ایک حصہ لینا چاہ رہا ہوتا ہے دنیا میں، وہ پیورلی obsessed ہوتا ہے، مطلب وہ سحر زدہ ہوتا ہے اس خلافت کے کانسیپٹ سے، جو دجالی کانسیپٹ جو کہ شروع سے آ رہا ہے کہ ایک خلیفہ آئے گا دنیا میں فتح دے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی نظر میں وہ خلیفہ نہیں تھے، کیونکہ وہ مسیحا نہیں تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے تزکیہ نفس کرو، معاف کر دو، ہمبل ہو جاؤ. وہ تو اللہ کے نبی تھے. اور پھر انہی میں سے ایک بندہ تھا جو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم اپنے گول کو پہنچ سکتے ہو، لیکن ایسے گول کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم لوگوں کو ان کی لالچ، ان کی ضرورتوں میں پھنسا نہیں دیتے. اور اس کی ایک پریکٹیکل فارم آپ کو اور مجھے نظر آ رہی ہے دنیا داری کی فارم میں، کہ میں آج اپنے خود ساختہ ٹارگٹس پہ چل رہا ہوں. اوکے، اب یہاں سے آگے میں آپ کو کہ دنیا میں ہمیں الجھا دیا جائے، اور پھر اب ملک وائز اس کو آپ انالائز کر لیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ایجنڈا اس کے اندر ہی آ رہا ہوگا. الٹیمیٹ ٹارگٹ یہی ہوگا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کو لڑا دیا جائے، ان کو پھنسا دیا جائے، ان کو بینکرپٹ کر دیا جائے، ان کو سوشلی اکنامکلی ویک کر دیا جائے. اینڈ میں آئی مسٹ سے کہ شاید بہت سے لوگوں کی کتابوں میں، کیونکہ ہم بات پاکستان سے شروع ہوئی تھی، بہت سے لوگوں کی کتابوں میں پاکستان کا 20 سال پہلے کوئی وجود نہیں تھا اسی ایک ایجنڈا کے تحت. کیونکہ شاید یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہاں سے انڈیا سے، افغانستان سے، ایران سے جو لوگ نکلیں گے اور اس لاسٹ فائٹ میں، بڑی فائٹ میں ہیلپ کریں گے، جو کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کی جماعت ہوگی، اور ایک طرف اولیت الشیاطین ہوں گے. وی شوڈ ناٹ سے کہ یہاں پہ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے. اس میں بہت سے اللہ نہ کرے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اوکے، اب یہاں سے آگے یہ تو ہم نے بات اس کو ایک بڑے پرسپیکٹو میں دیکھا. اور اس میں جو ابھی یس آئی ڈو ایگری ود جو ممانجن کہہ رہی تھی کہ جو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو میں کر سکتا ہوں میں اپنا حصہ ڈالوں، تو دیٹس دا اونلی وے آؤٹ. اوکے، یہ تو ایک چیز ہو گئی. لیکن اب 10 منٹ میں آپ کو وہ اس ڈیفینیٹلی وہ مووی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. مووی میں یہ دکھاتے ہیں، انسیپشن مووی میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو سائیکالوجی اور کسی کی دماغ کے اندر گھسنا ہوتا ہے. تو وہ سم ہاؤ میں آپ کو بریفلی اس کو بتاؤں گا 5-10 منٹ میں، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ زیادہ لگ جائے. اور پھر اس کے بعد آپ بتا کیوں رہا ہوں اس کو کوریلیٹ کریں گے پرپز آف لائف کے ساتھ. اینڈ یو ول سی کہ یار میں کدھر ہوں بھی مسلمان، اور ایک بندہ مسلمان بھی نہیں ہے اور وہ کہاں ہے اور اس کی ریزن کیا ہے. دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ جیسے کہ عافیہ صدیقی کی مثال آتی ہے. مجھے زیادہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ یہ اور کچھ لوگ کچھ ایسی سائنسز ڈیولپ کر گئے تھے ہیومن برین اور سائیکالوجی سے ریلیٹڈ، کہ جس کے ساتھ کسی کا مائنڈ ہیپناٹائز کر کے کیپچر کیا جا سکتا ہے. اور پھر وہ ٹیکنالوجی یوز کرتی ہے بہت سی انٹیلیجنس اور فورسز کے لوگ.
اپنے راز اگلوانے کے لیے یا لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے، اپنے مقصد اچیو کرنے کے لیے، بم بلاسٹ کروانے کے لیے، اس کو جنت دکھا کے اسے دھماکہ کروا لیا. اس کو نظر جنت ہی آ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ جنت میں ہے نہیں، وہ ایک دھوکے میں ہے، وہ اس کو صحیح سے سمجھ نہیں پا رہا. تو یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، مطلب ہم لوگ کہاں گھسے ہوئے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی اولیاء اللہ کے پاس کیسے ہے؟ دل کی آنکھ کھلنے کی فارم میں ہے. یہ ٹیکنالوجی انسان کا پارٹ ہے ایکچولی. خواب کی ڈائمینشن، قلب، روح، ملائکہ، جن، یہ تمام ڈائمینشنس ایکچولی انسان کے اندر ہیں. اوکے، تو وہ اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، وہ اس قابل ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی طریقے سے بین ہو جاتا ہے. تو پھر ایک ایک انڈر ورلڈ کا آدمی ہوتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تم میرا یہ کام کر دو تو تم اپنے گھر جا سکتے ہو. وہ بندہ اپنا گھر جانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس بندے کی بیوی مر چکی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں لیکن بچوں سے نہیں مل سکتا. وہ بندہ کہتا ہے چلو تم وہ گھر جانے کے لیے وہ کہتا ہے میں تمہارا سارا ڈیٹا کلیئر کر دوں گا، تو اپنے گھر جا سکتے ہو. اوکے، تم اپنے گھر جا سکتے ہو. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. تو وہ اس کو ایک مشن دیتا ہے کہ اس ملک پہ ایک امیر آدمی ہے. اب مجھے جتنی انگلش سمجھ آئی میں اس حساب سے بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دوبارہ دیکھے تو اسے بہتر سمجھ آئے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ فلانا ایک سٹی شہر کے اندر ایک امیر آدمی ہے، اس سے یہ فیصلہ کروانا ہے، اس سے یہ فیصلہ ہو جائے گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا. مطلب وہ بزنس مین ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ کام نہ کرے تاکہ میں آگے آگے بڑھوں لائف میں، یہ میرے مقابلے میں لٹ سے نہ آئے. لیکن اب یہ میں کیسے، تم یہ کام مجھے کر دو میں تمہارے کام کلیئر کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ یار مطلب میں کر تو سکتا ہوں، لیکن تم ایشورنس دو کہ تم مجھے اس کے بعد گھر جانے دو گے. اس نے کہا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں. خیر نہیں آؤ. وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، غالباً یا تو اس کے والد ہوتے ہیں. ایک اس کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ خواب ڈیزائن کرتی ہے، پھر ایک چور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک بندہ ہوتا ہے جو وہ ڈرگ بناتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی گہری نیند آتی ہے کہ آپ خواب میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ پریکٹس کرتے ہیں، اس کو پلان یہ سیٹ کرتے ہیں کہ وہ جس بندے سے ڈیسیجن چینج کروانا ہے وہ کسی فلائٹ سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہوتا ہے. اب یہ فلم میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی ہے تو سارے سو ہی رہے تھے، لیکن اینڈ میں آ کے سب نے کہا جی کمال ہی ہو گیا. اگر آپ کی ہمت ہے تو ضرور دیکھیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 10 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. اب وہ پلان یہ کرتے ہیں کہ ہمارے خواب کا، ہمارا ابھی کا 1 گھنٹہ خواب کے اندر ایک ویک کے برابر ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ سیر کر کے آگے ہوتے ہیں، اور خواب بے شک میں بھی 3 سے 4 بجے آتا ہے، 4 سے 5 بجے آتا ہے. پھر اگر اس خواب کے اندر فردر آپ ایک اور خواب میں چلے جائیں، مطلب خواب میں آپ سو رہے ہوں اور آپ ایک اور خواب میں چلے جائیں، تو وہ جو سیکنڈ لیئر کا خواب ہے، آپ کا اس خواب کا 1 گھنٹہ اس سیکنڈ خواب کے اندر مزید ایک ہفتے کے برابر ہے. مطلب ٹائم اور سلو ہو جاتا ہے. اور پھر اگر دوسرے خواب سے تیسرے خواب میں چلے جائیں تو آپ کا 1 گھنٹہ اس کے 50,000 سال کے برابر ہو جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرا 1 گھنٹہ پہلے خواب میں ایک ہفتے کے برابر ہے. میرا 1 گھنٹہ خواب کے اندر اگر خواب میں چلے جائیں تو وہ 1 مہینے کے برابر ہے. میرا 1 گھنٹہ اگر تیسرے خواب میں چلے جائیں تو وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اوکے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جہاز میں وہ سارے بیٹھتے ہیں، وہ بندہ بھی ساتھ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ جیسے کیسے بھی اس کی گلاس میں وہ دوائی ملاتے ہیں، یہ سب سو جاتے ہیں. اب وہ دیکھتے ہیں، وہ خواب میں چلے گئے، خواب کا پورا ڈیزائن دکھاتے ہیں، وہاں پہ فائٹ چل رہی ہے. اوکے، پھر اس خواب سے وہ دوسرے خواب میں جاتے ہیں، وہ بندہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کو سائیکولوجیکلی وہ بتا رہے ہوتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو ایسے نہ کرو. پھر وہاں سے وہ تیسرے خواب میں جاتے ہیں. اب جب وہ تیسرے خواب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. وہاں پہ پھر وہ یہ جو سارا جو اس کا پلانر ہوتا ہے، اس کی اپنی وائف کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ بار بار اس پورے خواب میں انٹرپٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری یہ جو پرانی یادیں ہیں نا، یہ ہمارے پورے مشن کو خراب کر دیں گی، کچھ ہے تمہارے دماغ میں. خیر وہ لڑکی جیسے کیسے بھی اس لڑکے کے ساتھ جو چوتھے خواب میں جاتی ہے، جہاں پہ وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں اور میری وائف، ہم لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کو سٹارٹ کیا اور ہم لوگ 50,000 سال تک، یا سوری 50 سال تک ہم خواب میں ہی رہے. ہم سو رہے تھے لیکن ہم اتنی ڈیپ چلے گئے کہ میں نے اس نے پورا اس کو جا کے دکھاتا کہ یہ سب ہم نے بنایا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کی وائف خودکشی کر لیتی ہے. تو وہ پھر اس خواب میں اس کو بتاتا ہے کہ ہوا کیا. اب یہاں سے سٹوری چینج ہونی شروع ہوگی کہ میں نے جب میری وائف کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں چاہتا تھا کہ میں اس کی ریکٹیفائی کر لوں گا، اس کے اندر کچھ چھپے راز تھے، مطلب کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے، میں اس کو اس خواب کی دنیا میں لے کے آیا. اس کے بعد پھر جب میں اس کے ساتھ اس خواب میں یا خواب کے اندر خواب میں اس سیف تک پہنچا جہاں پہ وہ راز اس کے اندر چھپا ہوا تھا، اور پھر اس سے باہر نکلنے کے لیے اس خواب میں جب آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ کو مرنا ہے. تو اگر آپ مریں گے تو آپ اڑ جائیں گے، اگر کچھ اور مس ایپ ہو گیا تو آپ کی میموری بھی جا سکتی ہے. اوکے.
تو وہ اس خواب سے جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں اس خواب کے اندر وہ اپنی وائف سے خودکشی کرواتا ہے اور خود بھی خودکشی کرتا ہے تاکہ وہ اٹھ جائیں، کیونکہ اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں. جب وہ اٹھتے ہیں اس کی وائف اور یہ اٹھتے ہیں تو اس کی وائف اب کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں جدھر ہوں وہ اصلی دنیا یا جہاں خواب میں تھی وہ اصلی دنیا، اور وہ اس ڈریم ورلڈ میں رہنا چاہتی ہے کیونکہ ادھر اس کے بچے، اس کا ہسبینڈ، وہ کافی دیر تک اس سوچ میں تھے. وہ سائیکولوجیکل مینٹل ڈس آرڈرس کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے ایونچولی شیطان اس کو ایسے پلے کرتا ہے یا اس کا برین اس کو ایسے پلے کرتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ یہ لائف ریئل نہیں ہے اور خواب ریئل تھا. وہ ون فائن ڈے گھر آتا دیکھتا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ خودکشی کرنے لگی ہے. وہ اس کو بہت سمجھاتا ہے لیکن وہ خودکشی کر لیتی ہے. وہ پھر خواب میں اپنے بتاتا ہے کہ یہ میں نے مسٹیک کی تھی، میں اس کو اس دنیا میں لے کے آیا تھا. چوتھے لیئر کے اندر اس کو بتاتا ہے اس لڑکی کو جو اس کے ساتھ اس پورے پلان میں ہوتی ہے، جو کہ خوابوں کے اندر ڈفرینٹ آرکیٹیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے، بلڈنگیں ہوں گی، مطلب رستے ہوں گے، کہ یہ میرا پرابلم تھا جس کی وجہ سے یہ مر گئی. اب جب وہ اس چوتھے لیول پہ جاتے ہیں تو وہ ادھر، اب عورت تو مر گئی ہے لیکن اس کی میمریز ہیں، وہ اس بندے کے ذہن میں وہ میمریز میں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. مطلب ایک فیملی یا کچھ لوگ کہیں ایک کامن جگہ پہ کنیکٹڈ ہے. خیر اس کو کوریلیٹ ابھی ہم کریں گے اس کمپلیکس کانسیپٹ کو، آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو چاہیے تھا. وہ خواب میں اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم مر چکی ہو، ناؤ آئی نیڈ ٹو گو بیک. پھر وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور اپنے وہ پھر جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو جو بندے نے اس کو ٹاسک دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی ڈریم میں جا کے وہ سب یہ دیکھتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف میں فائدہ نہیں ہوگا، تم یہاں پہ بوڑھے ہو جاؤ گے. سو جو تم زندگی گزار رہے ہو یہی اصل زندگی ہے. اب وہ اپنا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں، جس نے اس کو ٹاسک دیا ہوتا ہے وہ بھی اس جہاز میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ لوگ سب جہاز میں اٹھتے ہیں اینڈ وہ اپنے گھر چلے جاتا ہے اینڈ مووی ختم ہو گئی. اوکے. اب وہ مووی ختم ہو گئی. ابھی تو میں نے آپ کو 5-10 منٹ فلم کے بارے میں بتایا نا. اب اس کو کوریلیٹ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں ہماری لائف کے ساتھ. اور یہ کسی بندے کی تھاٹ ایکچولی. اور بندے کی تھاٹس کیوں آتی، یہ جو ہمارے اندر تھاٹس آتی ہیں نا گھر بنانے کی، ہمارا پہلے گھر تھا. یہ جو ہمیں لوگوں سے پیار ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں کچھ لوگ ساتھ تھے. اور سب سے زیادہ پیار اللہ سے کیوں ہونا چاہیے کہ میں اس کا پارٹ کبھی تھا. یہ تمام چیزیں جو آج یہاں پہ میں کر رہا ہوں نا، یہ آلریڈی اس گھر کے اندر میرا یہی پلان تھا. وہی چیزیں مجھے بار بار پرماننٹلی یہاں کرنے کا دل کر رہا ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے واپس بھی جانا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک گھر تھا جس میں تم میرے ساتھ تھے، جس کو میرے سے ملنے کی ملاقات یاد نہیں. اب اس کو میں آپ کو، اب ٹائم آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پہ 1 گھنٹہ اور وہاں پہ 50 سال ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ سجدہ میں کیا پڑھا تھا کہ آپ کے 10,000 سال کے برابر آم، فرشتوں کا ایک دن ہے یا اللہ کا ایک دن ہے. اور سورہ حج میں کیا آتا ہے کہ آپ کے 50,000 سال کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا. وہ ہم نے بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا، تھوڑا کمپلیکس کانسیپٹ تھا لیکن ڈسکس ہم نے کیا تھا. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، ساری ڈیل ہوئی، لکھوائی گئی، ہم سو گئے، ٹیسٹ ہوا، عالم ارواح میں آ گئے. خواب 1، حقیقت نمبر 1، پردے آ گئے. عالم ارواح میں ہم نے اپنے اپنے ڈیسیجنز بنائے. اللہ کو دکھ ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور چیزوں کو پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو راؤنڈ کہا کہ ٹھیک ہے اب جنت جہنم میں ابھی ڈال دوں گا تو یہ کہیں گے کیا کیا، اب خود ہی جا کے دیکھ لو تم کیا ہو. وہاں سے ہم تیسرے خواب میں آئے اور وہ ہے دنیا. یہ خواب ریالٹی جیسا خواب ہے، مطلب تیسری لیئر میں آ گئے. دنیا میں ایکچولی میں آپ یہاں جو مر گیا اس دنیا کی کوشش میں وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا. اٹھے گا تو کہے گا میں کیوں بھول گیا، میں کیا کر کے آیا ہوں، میں دوبارہ واپس جانا ہوں. لیکن اگر یہاں پہ وہ ریوائیو کر گیا اپنے میموریز کو اور پرپز اس کو یاد آ گیا کہ میں گھر سے ہوں، تو اس نے زندگی اچیو کر لی اور یہ قیامت کے دن سے پہلے، اپنی موت سے پہلے قیامت سے پہلے اللہ تک چلا جائے گا. لیکن اگر یہ اسی دنیا میں بھول گیا تو پھر پہلے برزخ آئے گا، خواب نمبر سیکنڈ لاسٹ خواب میں آئے گا، پھر اس کے بعد اس سے پچھلے خواب میں آئے گا، حشر کے میدان میں آئے گا. تو وہاں جا کے پتہ لگے گا اوئے میں سے کیا ہوا. مطلب اس دنیا کے اندر اگر اس نے ریکال کر لیا کہ میں زندہ اللہ کے پاس تھا، میں ابھی خواب میں ہوں، تو یہ ہے اصل زندگی. اور اپنی سوچ کو مار دیا، اپنے اپنے خود ساختہ کانسیپٹس کو پیچھے ڈال دیا اور اصل مقصد پہ چل پڑا
یہ تھی باطنی حیات، وہ باطنی حیات لینے آیا تھا، اور وہ لے گا کون؟ جو عالم ارواح میں جسے ڈیسیجن صحیح ہوا تھا. اب اللہ نہ کرے ہم سے ڈیسیجن خراب ہوا ہو، اس کے اوپر رونا، معافی مانگنا اور عاجزی اختیار کرنا ہے. کیوں اللہ کے نبی اور صحابہ معافیاں مانگتے تھے، عاجزی کرتے تھے کہ ہم سے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں ہو گیا اس دن؟ اور پھر واسطے ترلے کرتے تھے، نسبتیں ڈالتے تھے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، خیر و عافیت سے یہاں سے نکال کے واپس لے جا. اور جس بندے کو یہاں جو بندہ اپنے گھر جانے کے رستے کو، صراط مستقیم کو، نبی کو، تزکیہ نفس کو، جو دین کو نہیں سمجھ پایا، وہ ایکچولی میں زندہ ہی نہیں ہو پایا، اور وہ چوتھے خواب میں چلا گیا، جس کو کہتے ہیں ہز اون ورلڈ، جہاں اس نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اور پھر وہ لاسٹ ہو گیا، اس کا سارا کچھ برباد ہو گیا. اینڈ جب پھر خواب ختم ہوگا اور فرشتے قبر میں آ جائیں گے حساب لینے کے لیے، تو کہے گا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں کیا جواب دینا ہے، اس کی میموریز لاسٹ ہو جائیں گی. لیکن جو اللہ والا ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. اس پہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس ڈیٹیل میں کیا کہ صالح کے ساتھ کیا ہوگا، صدیق کے ساتھ کیا ہوگا، شہید کے ساتھ کیا ہوگا. پھر جب وہ عالم ارواح سے قیامت کے دن اٹھیں گے تو لوگ وہاں پہ خوش ہوں گے. ہاں چلو آج میں نے جو اس کو ایک دم لگے گا خواب سے اٹھا، اس کو بڑا اچھا خواب دیکھا، ویری گڈ. تو اچھا جا کے اب امی کے ساتھ بیٹھ کے، ابو کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، چلو دوستوں کے ساتھ عید کا دن آج، چلو یار اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں. کوئی ریلیشنس نہیں وہاں پہ. یہ یہاں پہ میاں بیوی بہن بھائی تو اللہ نے ہمیں اس پروگرام میں باندھا، وہاں کوئی ریلیشنس نہیں. وہاں ریلیشنس وہی ہوں گے جو ساتھ تھے، جو اس مقصد میں آپ کے ساتھ تھے. اور دنیا میں بھی وہی لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، یا بہت سے کچھ الگ لوگ بھی چلیں گے، جو مطلب اب یہ تو کمبینیشن اللہ نے بنایا نا، بعض کا کچھ اچھے لوگ کچھ برے لوگ. عالم ارواح میں جب آپ کی گریڈنگز ہوئی، پروگرامز بنے، تو وہاں پہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے دنیا میں بھی وہی آپ کے ساتھ ہیں، کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. اس کو مکس کر کے اللہ تعالیٰ نے لینئر وے میں نہیں ڈالا، مکس کر کے اس کو قیامت تک اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس آپریشن کو میں اچھے برے، امیری غریبی سب کو مکس کر کے میں قیامت تک چلاتا ہوں، اور دیکھتا ہوں اس سارے پروسیس کے اندر کتنے لوگ پگ جاتے ہیں، کتنے گندے انڈے ہیں کتنے گندے انڈے اور کتنے صحیح انڈے ہیں. سارے ڈال دیے پانی میں، ابالا جا رہا ہے. وہ جب اٹھ کے واپس آئے گا تو کہے گا یار میں تو ایک دن ہی رہا وہاں پہ. کوئی کہے گا نہیں نہیں ایک دن ہی رہے تم، اچھی خاصی زندگی تم نے گزاری ہے. اب حشر کے میدان کی جتنی آیتیں ہیں وہ آپ کو یہی باتیں بتائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کن فیکون، اور یہاں پہ میں بڑی زندگی گزار رہا ہوں. یہ ٹائم از نتھنگ. ابھی اگر اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے تو ہماری لائف تقریباً کچھ سیکنڈز کی بھی نہیں ہوگی. بٹ اتنا سلو کر کے ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس چیز کو کہ میں ریئلائز کر لوں کہ میں کہاں پہ ہوں. تو ایٹ ٹائمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جس میں اور اللہ ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی، جبرائیل بھی نہیں اس میں ہوتے. میرے اور آپ کے پاس بھی یہ ٹائم ہونا چاہیے. اور یہ ٹائم انفارمیشن کے بعد جب آپ تصور کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے تو آپ کو ملے گا. انفارمیشن، علم، علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم ایک نقطہ اور کثرت جہالت ہے. رائٹ علم ہونا از ویری امپورٹنٹ. اور علم اس نسبت سے ہو کہ یہ میرے رب کی تعریف ہے، معرفت ہے، پہچان ہے، یہ نبی کی تعریف اور پہچان ہے، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے اس تصور کے ساتھ اس کو یاد کرنا، پھر اس سے بات چیت کرنا، اور اس کو مانگنا اپنے لیے، سب کے لیے. اب ایک گورا، نیلا، پیلا، کالا، براؤن، پاکستانی، انڈین، امریکن وہاں تک پہنچ گیا وداؤٹ ریلیجن، کیونکہ یہ چیزیں ہماری جبلت، ہمارے دل نفس کے اندر جو ایک وعدہ ہے یہ اس میں شامل ہے، یہ ہڈن نالج ہے. میں قرآن ہو کے بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں، اور وہ کسی دوسری جگہ پہ رہ کے وہاں تک پہنچ گیا. سو اٹس ناٹ اباؤٹ ریلیجن، اٹس ناٹ اباؤٹ مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی. اٹس اباؤٹ کہ کون بندہ سینسٹیولی حالات اور واقعات کے ساتھ اس سوچ تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کو پا لیتا ہے. خیر یہ ساری مووی اگر آپ دیکھا جائے تو اٹس اے کمپلیکس کانسیپٹ، اور اگر آپ قرآن اور حدیث پڑھیں تو بھرا پڑا اس کے ساتھ یہ سارا کانسیپٹ. لیکن کسی نے فلم بنا کے دکھا دیا اور میں پڑھ کے بھی نہیں سمجھ پا رہا. مطلب کسی نے بغیر پڑھے ہی یہ سب مجھے بنا کے دکھا دیا اور میں پڑھ کے بھی سمجھ نہیں پا رہا. اس کا مطلب ہے یا تو میرا دماغ آن ہی نہیں ہوا، میں کھانے پینے کی مشین ہوں خالی، میں کیا ہوں مجھے سمجھ سے باہر ہے. سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی. کتنی دفعہ سورج چاند کو دیکھا، کیا گیٹ کر رہا ہوں اس سے، مطلب کیا نکال رہا ہوں میں؟ پانی، سمندر، ہوا، موسم، مرد عورت، بچے بڑے جوان، کھانا پینا، کیا نکال کیا رہا ہوں اس کے اندر سے؟ میکسیمم ضرورت تک پہنچ رہا ہوں. اس کی ذات، اس کے پیچھے چھپا ہوا مصور، اس تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہوں؟ خیر پہنچ سکتا ہوں. دا وے از ویری سمپل. اس کمپلیکس کو سائڈ پہ کریں اور بس اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے اللہ کو مانگیں.
اچھے اخلاق اور حقوق العباد اچھے طریقے سے پورے کریں، تو آہستہ آہستہ یہ پردے ہٹیں گے۔ خیر، مجھے اور آپ کو اپنے اس دوست سے دور کرنے کے لیے، جس سے میں ہوں، جس سے آپ ہیں، یہ تمام مس انفارمیشن کا طوفان پھیلایا گیا ہے۔ تو کیلکولیٹولی اس کو یوز کرنا رائٹ پرپس کے لیے، اور اس کے بعد اس کو بند کر دینا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر آپ میٹھا بھی زیادہ کھا لیں تو بندہ مر ہی جائے گا، نمکین زیادہ کھا لیں بندہ مر ہی جائے گا۔ کسی چیز کو غلط کہے بغیر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا مشن اور راستہ کیا ہے۔ میں سیب، آم، انار، انگور کھانے کو تو غلط نہیں کہہ سکتا، اور کھایا ہی میں نے زیادہ، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں کہ مجھے شوگر ہو گئی، میں ہی بیوقوف ہوں، مجھے اس کا استعمال نہیں صحیح آتا۔ انٹرنیٹ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست باپ، جتنے بھی موجود آنے والے چلے گئے، ہم سب کو وہ مقصد، وہ پرپز، اس کی ذات، اس کی محبت، دین، اللہ کے نبی، اللہ والے، ان کی عقل، سمجھ، بوجھ عطا کرے، تاکہ ہم لوگ اس سفر، صراط مستقیم کا جو سفر ہے، جو باطنی سفر ہے، اس پہ گامزن رہیں، اس پہ بریک نہ لگے۔ ہم آفس جائیں اور خواتین کچن میں جائیں، لیکن سفر اللہ کی طرف بڑھتا رہے۔ یہ سفر باطنی سفر ہے، جو کھلا ہوا ہے، جس کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس میں ہم کیسے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں، جڑے رہنے کے ساتھ، رابطے میں رہنے کے ساتھ، اللہ کی پہچان لینے کے بعد۔ یہ اللہ کی پہچان ہی ہے ساری، یہ معرفت ہے جو ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اس کے اسم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی کل پڑھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھیں دل پہ، درود شریف پڑھیں 3 5 7 دفعہ، پھر اللہ کا اسم لکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ریوائیو کریں اس کانسیپٹ کو کہ تو میرا الہ ہے، تو میرا رب ہے، مالک ہے، کم از کم 100 دفعہ۔ اس کے بعد پھر سانس کے ساتھ اللہ نکال، کس طریقے سے میرا دل آن ہو جائے، اللہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تو چاہیے مجھے۔ اس کے بعد استغفار کر کے دعا کریں، یا اللہ مجھے آپ کی ذات مل جائے۔ اور یہ آف کورس فجر، اثر، عشاء کے بعد اگر 5 5 5 10 10 منٹ ہم نکال لیں تو کچھ ہی دنوں میں زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ مجھے اور آپ کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست احباب، موجود آنے والے جتنے بھی چلے گئے جن انسان، ہم سب کو اپنے اور اپنی نبی کی، دین کی، اللہ والوں کی ذات کی سمجھ، پہچان، معرفت، محبت عطا کرے، ہمیں استقامت عطا کرے، اور ہر رحمت، ہر تمام رحمتیں، برکتیں، خیر، کامیابیاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنے پیاروں کو عطا کی، اللہ تعالیٰ وہ حفاظتیں، رحمتیں، برکتیں ہمیں بھی عطا کرے، اور ہر شر و برائی سے ہم سب کو حفاظت میں رکھے، اور ظاہری بات نہیں، خیر اور انسانیت کے جو دشمن ہیں ان سب پہ ظاہری بات نہیں ہمیں فتح اور استقامت عطا کرے، بڑھتا ہوا پیار اور محبت عطا کرے، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت، اپنی نظر، اپنا کرم، فتح و نصرت دائمی طور پہ، ہر خیر کے راستے پہ چلنے والے، یا ہر زیرو جس کے اندر ایک ذرہ برابر خیر بھی ہے، اور ہم سب کے ساتھ ظاہری باطنی طور پر رکھیں، ظاہری باطنی شفا عطا کرے، ظاہری باطنی رزق کے دروازے کھولے، اور سب کی تمام مشکلیں، آسانیاں جو ہے، مشکلیں حل فرمائے، اور جو چلے گئے ہیں دنیا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ پیارے، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ہمارے خاندان کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی تزیر دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور استقامت کے ساتھ ہم سے، ہماری اولادوں سے اس نور کو، مطلب ہم سے یہ کام لے انشاءاللہ، اور آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، الحمدللہ۔ تو مطلب یہ جو جنگ ہے، یہ ہم انٹرنلی اگر ہم اپنے اندر اوور کم کر جائیں تو کوئی جیتے نہ جیتے، ہم جیت جائیں گے۔ تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد دوسروں کو چھوڑ کے اپنی جنگ پہلے جیتنے کے اوپر، آف کورس دکھ تو ہے باہر کیا چل رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میں اس جنگ کا حصہ ہوں۔ تو کلیننگ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی باہر کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنی کلیننگ بھی جاری رکھنی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے، اور یہی وہ رکاوٹ ہے قیامت کے راستے میں، شر کے راستے میں، جس کو مٹایا جا رہا ہے گھر میں انٹرنیٹ پہنچا کے۔ مجھے آپ کو لگتا ہے نا ہمیں کسی سے کیا دشمنی، یہی دشمنی ہے۔ ایک ایک دل امپورٹنٹ ہے، ایک ایک زیرو انسان جس میں وہ روح ہے، اللہ کی ذات کی جو خاص امر ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو مسخ کرنا ضروری ہے، ورنہ اندھیرا کریٹ نہیں ہوگا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اس کی حقیقت عطا کرے انشاءاللہ، آمین۔